بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے یہاں سے ہی اس کا اختتام کیا تھا، تو یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. ایڈیٹ ہوپ اسٹرک می، ایک بے وقوفانہ سی حرکت جو ہے نا میرے دماغ میں آئی. دیٹ دے مائٹ تھنک سم ون ہیڈ انسلٹڈ می، کہ وہ یہ سوچیں گے کہ جب میں یہ چیک لکھ رہا تھا تو کوئی کسی شخص نے میری کوئی بے عزتی کی ہوگی. سم ون ہیڈ انسلٹڈ می وائل آئی واز رائٹنگ اے چیک. ٹھیک ہو گیا. آئی میڈ اے wretched attempt to look like with a man with a fearfully quick temper. میں نے ایک بے وقوفانہ قسم کی، ایک مایوس قسم کی، بدحال قسم کی ایک حرکت کی کہ ایک ایسے شخص کی طرح بننے کی کوشش کی، ایسے شخص کی بننے کی طرح اپیئر ہونے کی، پریٹینڈ ہونے کی کوشش کی کہ یہ دکھنے میں لگے کہ میں ایک تند ہوں، ایک جو ہے نا تند تیز مزاج کا ایک شخص ہوں، غصے والا ایک شخص ہوں. The clerk prepared to pay the money. Clerk prepared to pay the money. اور لڑکے نے پیسے، جو کلرک ہے اس نے پیسے دینے کے لیے تیاری کی. اور آپ کو تیار کرنے کے لیے یعنی تیار ہوا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا نوٹ گننے کے بعد وہ ریڈی ہوا. تو ہاؤ ول یو ہیو اٹ، آپ کس طرح لینا پسند کریں گے؟ یعنی پیسوں کو کوائنس کی شیپ میں لینا پسند کریں گے یا نوٹوں کی صورت میں لینا پسند کریں گے؟ واٹ، اب یہ پھر کنفیوز ہو گیا کہ کیسے. ہاؤ ول یو ہیو اٹ، اوہ آئی کاٹ ہز میننگ اینڈ آنسر وداؤٹ ایون ٹرائنگ ٹو تھنک. ان 50s، کہ میں 50 میں لینا پسند کروں گا. اینڈ دا 6 ہی آسکڈ ڈرائیلی، اور اس نے خشک مزاجی کے ساتھ پوچھا کہ جو باقی کے 6 ہیں وہ کیسے لینا پسند کریں گے. ہی گیو اٹ ٹو می اینڈ آئی برشڈ آؤٹ. آپ کس صورت میں لینا چاہیں گے؟ یعنی میتھ کا مطلب یعنی سمجھ کے اور بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا 50 سے مجھے $50 کا نوٹ دے دیا. ہی گیو می $50 بل اینڈ دا 6 ہی آسکڈ ڈرائیلی، اور باقی کا 6 اس نے روکھے انداز سے پوچھا. اس نے یہ بھی دے دیا. ہی گیو اٹ ٹو می اینڈ آئی رشڈ آؤٹ، اور میں باہر کی طرف لپکا، بھاگا، دوڑا. اینڈ دا بگ ڈور سوئنگ بیہائنڈ می. ٹھیک، اور بڑے والا جو دروازہ ہے وہ گھوم کر جب بند ہوا، سوئنگ کر جو ہے نا وہ بند ہوا، تو سوئنگ بیہائنڈ می آئی کاٹ دا ایکو آف اے رور. میں نے بڑی سی گونج، کہکی کی جو گونج ہے ان کے پیچھے سنی. دیٹ وینٹ اپ ٹو دا سیلنگ آف دا بینک، جو کہ کہکے کی جو گونج ہے وہ ٹکرا کر بینک کی چھت کی طرف گئی. یعنی اتنی، یعنی اس کی جو باز گشت ہے وہ چھت تک سنائی دی گئی. اور اس وقت سے لے کر اب تک کہتا ہے، سنس دین، اس وقت سے لے کر اب تک میں بینک نہیں کسی کے ساتھ کرتا، میں بینک کا لین دین نہیں کرتا. آئی کیپ مائی منی ان کیش ان مائی ٹراؤزرز، اپنے میں ٹراؤزرز میں رکھتا ہوں، اپنی پاکٹس میں رکھتا ہوں، اور اپنی جو بچت ہے وہ میں ڈالر کی صورت میں، سلور ڈالر کی صورت میں اپنی جرابوں میں رکھتا ہوں. اس کے بعد اپنے مشکل سینونیمز ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھیں. گیٹ ریٹل سے مراد پریشان ہو جانا، وکٹ سے مراد کھڑکی، رسپانسبل ایڈیٹ ایک بے وقوف قسم کا بدھو. شیمبل سے مراد ایسے گھسے پچھلے انداز میں چلنا کہ جس میں آپ اپنے پاؤں کو گھسیٹ رہے ہوں. سیفوکیبل سے مراد فیونرل، ماتمی، گلومی. اور کرمپل سے مراد مچوڑ دینا، جیسے ہم کسی چیز کو، کاغذ کو ایسے مچوڑ کے اپنے پاس مٹھی میں کر لیں، جیب میں کر لیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے. روس چائلڈ سے مراد بین الاقوامی مالیت کا ایک شخص یا بین الاقوامی مالیاتی اداری کمپنی کا ایک شخص جو بین الاقوامی تجارت کر رہا ہو. پوک سے مراد بھیجنا یا پش کرنا. کنولسو موومنٹ سے مراد ایک ایسی غیر ارادی حرکت جو اکثر آپ کے مسلس کی ہوتی ہے. کانجورنگ ٹرک، ایسی ٹرک جو کہ جادوگر کرتے ہیں. وائبریٹنگ، حرکت کرنا. انویلڈ ملینر، ایک ایسا شخص جو کہ دیوالیہ ہو چکا ہو. اور اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں گے انویلڈ کا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص معذور ہو، کوئی بیماری لگ رہی ہو. ریکلیس مراد لاپرواہ، کیئر لیس، جس کو کوئی پرواہ نہ ہو. یہ اس کے سینونیمز ہیں، ان کو آپ پریکٹس کیجئے گا اپنے پاس. ایڈیٹ ہوپ سے مراد بے وقوفانہ قسم کی حرکت. ریٹل سے مراد ہے کپانا. انٹرپشن سے مراد رکاوٹ پیدا کرنا. سیپلکرل سے مراد گلومی، سوروفل، مزری، بدحالی کو کہتے ہیں، ٹربل. انویلڈ سے مراد معذور ہونا، ڈسیبل ہو جانا، ہینڈی کیپڈ ہونا. گریو سے مراد سنجیدہ، سیریس ہونا. ڈیٹیکٹو کہتے ہیں جاسوس کو. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے
ریکلیس کیئرلیس کو کہتے ہیں ڈیٹیکٹیو جاسوس کو، تھریش ہولڈ دہانے کو کہتے ہیں، دہلیز کو کہتے ہیں، ڈور اسٹیپ کو، ریٹرل سے مراد کپ کپانا، اپسیٹ ہونا، پریشان ہونا، واک آکورڈلی، واک آکورڈ سے مراد واک آکورڈ جو ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا شیمبرڈ شیمبرڈ گھسٹ پسٹ کے چلنا، پاؤں لٹکا کر چلنا، شیمبرڈ۔ ڈسکلوز سے مراد آغاز اشکار کرنا، کسی چیز کا بیان کر دینا، راز لیک کر دینا کوئی چیز، اور ٹیمڈلی سے مراد ڈرپوک طریقے سے، کاورڈلی، ٹھیک ہے۔ تھرسٹ سے مراد کوئی چیز لپکانا، پھینکنا کسی چیز دوسری شخص کی طرف۔ اور ہم کے کوشچن اینڈ آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ واٹ لائٹ ڈو یو do to the following expression for only Cox's state of mind when he entered to the bank. Looked timidly around, shambled in. اس سے علی کاک کی دماغی حالت کے بارے متعلق آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ ڈرتے ڈرتے اس نے ارد گرد جو ہے نا وہ جو ہے نا بوجھل قدموں کے ساتھ داخل ہوا، شیمبل لین سے گھسٹ پسٹ کے داخل ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں he was very nervous when he entered into the bank. He did not know how to open an account. He did not know whether he should meet accountant or a bank manager. Therefore he shambled into the bank. He dragged himself into the bank. So this could be an answer. These are things that he was terribly upset or nervous when he entered into the bank. Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? Because he made such a terrible mistake. He presumed such a posture that it appeared that he might be some a millionaire or uh, some kind of a detective, or he had a secret which he wanted to relieve. اس سے کچھ ایسا بننے کی، کچھ ایسی حرکتیں کی، بناوٹ شو کی کہ لگا کہ وہ کوئی شاید جو ہے نا وہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے پاس کوئی راز ہے۔ What was the attitude of the manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? تو آپ کہہ سکتے ہیں when the manager learned that he had only $56, he became cold, he became pale, and he had no interest in him. He called his accountant and asked him to open his account. The gentleman wanted to deposit $56 only. uh, Presumably we can suppose that previously he had a mind that he might be a millionaire, or he belonged to some notable family. Therefore manager was anxious that he might deposit a wholesome money. تو وہ بڑا ہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ زیادہ رقم جمع کروائے گا، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ $56 جمع کروانے لگا تو اس نے اکاؤنٹنٹ کو بلایا اور کہا کہ اسے جمع کروا لیں۔ What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? So there are a number of blunders that he committed, that he made a lot of mistakes after he went out of his office. He entered into the safe, a safe which was meant to keep uh, important documents or cash. Furthermore, he poked his money in crumpled state to the clerk, and afterward he wrote $56, but he had to write only $6. $56 لکھ دیا، بٹ کو لکھنا چاہیے تھا کتنے؟ صرف $6۔ اس کے علاوہ after and the final mistake that was a very grave one, he withdrew $56, the whole amount that he had deposited few moments ago. He withdrew all that amount. That was a very terrible mistake and put a stop on his banking career. کہ اس نے اس کو فل سٹاپ لگا دیا اس کی بینکنگ کریئر پہ، اور اس کے بعد وہ رک گیا، کبھی اس نے بینک سے کام نہیں کیا۔ تو یہ چار طرح کی، ایک سیف میں گھس گیا، اس کے بعد اس نے ساری رقم نکلوا دی، ساری رقم جمع کروا دی، $6 رکھنے چاہیے تھے اپنے پاس، لیکن اس نے ساری رقم جمع کروا دی، اور جب نکلوانے لگا تو ساری نکلوا لی اس کے بعد اس نے، اور جو کہ اس کو $6 نکلوانی چاہیے تھی۔ تو یہ اس چیز نے اس کی جو ہے نا زندگی پر، بینکنگ جو کریئر ہے اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا۔ After his message venture in the bank, where did Leacock keep his money? کہاں پر پھر وہ اپنی رقم رکھتا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں after his banking message venture, he used to keep his money in pockets, in socks, or he used to keep his saving in silver dollars in his socks. So these were two places where he would
keep his money, جہاں پہ اپنی رقم رکھا کرتا تھا. Give us many examples as you can show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ he was completely nervous when he entered into the bank. He was lost in mind. If we can start from the very beginning, he shambled into the bank and asked the manager to conduct a meeting with him. Although he did not need a meeting with manager, because he could simply ask any of the bank official to help him open his account, but he forced someone to that he wanted to meet manager. So that was a very grave mistake. Secondly, he entered into the safe. He presumed such a poster that he appeared like a detective or some notable personal. کوئی امیر زیادہ لگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے جو ہے مسٹیک کی ہے. تو پھر جو ہے نا جو ہے نا اس کے علاوہ اس نے پیسے جو ہے نا اس نے he deposited all the money, although he had to keep $6 for his personal use, and after that he withdrew all that money that he had deposited earlier. ساری رقم نکلوا لی. So these were all type of mistakes which depict that he was completely lost in mind and he was completely nervous all the time. So his banking career had to stop there because of his all kind of mistakes. And when he left the bank, there was a huge roar of laughter which followed him, and that's why he was completely sad or embarrassed, you can say. وہ بہت زیادہ اداس اور شرمندہ قسم کا تھا. وہ ساری کے لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک قسم کے جو بینک سے اس کو آواز آئی ہنسنے کی, اس نے اس کو پریشان کر دیا, شرمندہ کر دیا. تو یہ آپ کے کوشچن نمبر 6 تک بک میں ہے. باقی ایڈیشنل کوشچنز ہیں آپ کو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے آج کا چیپٹر اختتام پذیر ہوتا ہے, اور اب اگلے جو ہے نا لیکچر میں نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے. اللہ حافظ.